تدریس کے میدان میں صف اول کے استاد، مناظر، خطیب، دلوں میں رہنے والے، دلوں میں گھر کر جانے والے، قرآن و حدیث سے بالکل نہ ہٹنے والے نہ بھٹکنے والے، ہر وقت آیات قرآنی اور حدیثوں کے سائے میں چلتے ہوئے اپنے عقیدے کو لوگوں کے دلوں تک پہنچانے والی واحد خوبصورت عمدہ تحقیقی خوبصورت دل آویز شخصیت میری مراد مناظر اہل سنت، مناظر اسلام، استاذ العلماء، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی مفتی وقت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نصر صاحب قادری مدظ اللہ العالی۔ آپ کا خطاب شروع ہونے والا ہے، آپ پوری محبت کے ساتھ اگر فاصلوں کو سمیٹ لو تو بہت اچھا ہوگا۔ یقیناً آپ کا خطاب دلوں پر اثر کرے گا، اور وہ بھی صاحبزادہ والا شان کی شخصیت، اور آپ کی صدارت میں اتنا عمدہ خطاب یقیناً اگلے سال تک بلکہ کئی سالوں تک نشہ رہے گا۔ نعرہ تکبیر! جو اوپر والے حال میں ہے، حضور شہزادہ عالمی مبلغ اسلام کا فرمان ہے، کوئی ضروری کام والا انتظامیہ کا فرد وہاں رہ جائے، باقی سارے حضرات فوراً حال میں آ جائیں۔ دائیں بائیں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، یہ عرس کا مقصد کا خوبصورت وقت ہے، وقت دعا بھی قریب ہے، اس لیے نعرہ تکبیر! جو یہاں ہیں وہ بولے، جو نہیں یہاں وہ نہ بولے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! نعرہ غازیہ! فیضان مجدد اسلام! حضور عالمی مبلغ اسلام، حضور قبلہ عالم پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشاہی، حضور جناب جانشین شیخ الاسلام حضور قبلہ عالم پیر سید محمد آسن شاہ صاحب شرافت قادری نوشاہی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ وقال تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب
وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، امام الاولیاء قدوۃ الازکیاء سراج السالکین برہان الواصلین غوث زمان حضور حاجی نوشاگنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کے 378ویں سالانہ عرس مبارک کی یہ پروقار تقریب ہے، جس کی صدارت صاحبزادہ والا شان پیر طریقت فخر السادات جانشین شیخ الاسلام والمسلمین حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد احسن شاہ صاحب شرافت نوشاہی قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ خود بنفس نفیس فرما رہے ہیں. اور ہم سب کے سروں کے تاج آفتاب رشد و ہدایت ماہتاب علم و حکمت عالمی مبلغ اسلام فخر قوم فخر خاندان فخر اہل سنت فخر پاکستان حضور پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف نوشاہی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی جمعیت ملک الاسلام، پاکستان کشمیر، یورپ برطانیہ، زندہ باد. دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ. ماشاءاللہ. آج کی تقریب میں خود بنفس نفیس علالت کے سبب سے تشریف فرما نہیں ہوئے.
ہم ان کی صورت میں ان کے شہزادے کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ ظاہری اعتبار سے یہ حضرت صاحبزادہ محمد احسن شرافت صاحب ہیں۔ اللہ، دیکھنے والی آنکھ دیکھتی ہے کہ یہ خود حضور پیر صاحب ہی جلوہ فرما، اس لیے کہ ان کی امنگوں کے ترجمان ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، ماشاء اللہ۔ اور جس دعائے نیم شبی کو انہوں نے اپنے ماننے والوں کے لیے راہبر کی صورت میں دیکھنا چاہا، آج ان کا شہزادہ اس کی عملی تصویر پیش کر رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت پیر صاحب کے سایہ مبارک کو دراز سے دراز تر فرمائے، اور آپ کی بیٹوں کو، آپ کی اولاد کو وہی مرتبہ عطا فرمائے جو حضور پیر صاحب کی چاہت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ دونوں شہزادے ان کے بڑے ہونہار، بڑے لائق اور بڑے فائق فرزند ہیں، بے شک، ماشاء اللہ۔ جنہوں نے بہت تھوڑے سے وقت میں جو سلسلہ عالیہ نوشاہیہ کے لیے اور اہل سنت و جماعت کے لیے وہ منزلیں سر کی ہیں جس کی حضرت پیر صاحب کو امید تھی۔ ایک یقین کی صورت میں یہ شہزادے اب سلسلہ عالیہ نوشاہیہ کے جو متعلقین ہیں ان کی سرپرستی اور ان کی رہبری پر مامور ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، واہ۔ حضرت پیر صاحب کی آنکھیں ان کو دیکھ کے ٹھنڈی ہوتی ہیں، بے شک، حضرت پیر صاحب کا دل ان کی جوانی کو دیکھ کر مسرور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس کے لیے پیر صاحب کا دل دھڑکتا ہو، مرید کیوں نہ صدقے واری جاتے ہیں۔ اللہ، اللہ، واہ۔ جس طرح حضرت پیر صاحب کو اللہ تبارک و تعالی نے دین میں اور دنیا میں اہل سنت کے بڑے طبقے کا سردار کیا ہے۔ ماشاء اللہ، بے شک، واہ واہ۔ اس دور میں بڑے بڑے افراد آئے ہیں جن پر اہل سنت کے افراد کو ناز ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ میں اسی کے پیش نظر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پیر صاحب ان نام والوں میں سر فہرست ہیں۔ بہت سے افراد دنیا میں آتے ہیں، ان کا تعارف ان کے کارناموں سے ہوتا ہے، اور ان کی زندگیوں کی آگاہی کے لیے کارناموں کی آگاہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب ان شخصیات میں نہیں، واہ 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 واہ۔ یہ کارناموں کے محتاج نہیں، کارنامے خود پیر صاحب کے محتاج ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا اقبال عرصہ دراز تک آپ کی ظاہری صورت میں بلند رکھے، آمین، سبحان اللہ، اور آپ کو اللہ عمر خضری عطا فرمائے۔ آمین، سبحان اللہ۔ لوگوں پر، ہستیوں پر لکھا جاتا ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، لیکن اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کے وصال کے بعد ہوتی ہے، اور ان کے ماننے والے اکثر ان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ حضرت پیر صاحب وہ شخصیت ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کو وہ مرتبہ دیا ہے کہ ان کی مبارک زندگی میں اس قدر زیادہ لکھا گیا ہے کہ گنا نہیں جا ماشاء سکتا۔ اور اللہ، نہ صرف لکھنے والے ان کے پیروکار ہیں،
ان کی شان بیان کرنے والے صرف ان کے مریدین اور ان کے متوسلین نہیں، ہائے ہائے واہ واہ بلکہ وہ جو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر پیر صاحب کے دیگر امور میں دشمن بھی ہیں، وہ بھی پیر صاحب کی عظمت کا لوہا مان رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت نوشہ گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ایک بڑا اونچا گھرانہ ہے، بڑا خاندان ہے۔ بے شک۔ آپ کو معلوم ہے کہ خاندان بنو ہاشم، واہ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس خاندان میں بڑے بڑے افراد کا داور لوگ آئے، اور ہم نے تو جس کو بھی دیکھا ہے اس کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ نوشہ گنج بخش کے فیض کا وافر حصہ اس کے اندر بھی موجود ہے۔ ظاہری طور پر ایسے بھی دیکھیں جو اسکولوں کالجوں میں بھی نہیں پڑھے، لیکن جب بات کریں تو بڑے بڑوں کی باتوں پہ چھا جاتے ہیں۔ حضور نوشہ گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں بڑے بڑے افراد آئے، لیکن پیر سید معروف حسین شاہ صاحب کا ایک انوکھا ہے، ان کا تعارف ہی انوکھا ہے۔ اور وہ جو مشہور شعر آپ کی شان میں پڑھا جاتا ہے، واہ واہ نوشہ سونا ولی جنہ دی جائے، جو میں سچ آپ سے عرض کروں کہ ہم نے حضرت پیر صاحب کو ہمیشہ علماء میں مشائخ میں دولہ بنائی دیکھا۔ بڑی بڑی ہستیاں تشریف فرما ہیں، کسی کے ان کی زبانیں، ان کے انداز، ان کے تخیل، یہ کسی کو خاطر میں لانے والے افراد ہیں۔ ابھی حضرت صاحب کی ملت کو آپ نے سنا ہے، مسلسل وہ اپنی جو چابک دستی ہے ان کی، یہ حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب ساتھی، یہ حضرت پیر صاحب کے معتمدترین علماء میں سے، جب وہ بولتے ہیں تو آپ دیکھ رہے تھے وہ کیسے چھا جاتے ہیں۔ بعد میں جو آنے والا بندہ ہو بے شک اس کی جتنی تعریف کرے اس کے لیے بولنا پھر آسان نہیں رہتا ہے۔ اس طرح اور بڑے بڑے افراد، حضرت قاری عبدالقیوم الفتح شاہی صاحب، حضرت مفتی جمیل صاحب، دیگر افراد تشریف فرما ہیں جو اسٹیجوں پر بولنے والے لوگ ہیں۔ ان کی اپنی شانیں اللہ نے بڑی رکھی ہیں، لیکن میں جب سے حضرت پیر صاحب کو دیکھ رہا ہوں اس وقت یہی حال ہے کہ علماء کا اور مشائخ کا ایک جمگٹا پیر صاحب کے قریب ہے۔ اور پاکستان کی سرزمین پہ جب ہوتے تھے تو بڑے بڑے علماء جن سے ملنے کے لیے ٹائم لینا پڑتا تھا، بڑے بڑے مشائخ جن سے ملنے کے لیے بندے کی آنکھ ترستی تھی، حضرت پیر صاحب کے ملنے کے لیے وہ بھی بےتاب رہتے۔ اور جب کبھی پاکستان میں تشریف فرما ہوتے تھے اس وقت اس دھرتی پر ایک نئی بہار آ جاتی، اور کبھی جنگل میں بھی بیٹھ جائیں تو منگل کر دیا، اور اپنی محفل سجانے میں اللہ نے پیر صاحب کو کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں تھے۔ رب ذوالجلال نے ان کو دنیا کا بھی بادشاہ کیا تھا، دین کا بھی بادشاہ کیا۔ میں تو وہ کہوں گا کہ وہ بیک وقت دینی دنیاوی تمام شعبوں پہ حاضر، وہ طریقت کے بھی بادشاہ ہیں، شریعت کے بھی بادشاہ ہیں، معرفت کے بھی بادشاہ ہیں، حقیقت کے بھی بادشاہ ہیں۔ اب ہم ان کے شہزادے کو دیکھتے ہیں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہی بیٹھے، اور پیر مریدوں کے لیے یہ ضروری، اگر وہ پیر صاحب کے بیٹے کو، جانشین کو، جس کو انہوں نے جانشین کیا ہے، کسی اور نظر سے دیکھے پھر فیض اس کا مقدر ہے۔ اگر یہ سمجھے جی یہ نوجوان ہیں، محمد آصف شاہ صاحب بیٹھے ہیں، پھر فیض اس کا مقدر نہیں۔ وہی نظر رکھے جو حضرت پیر سید معروف حسین شاہ صاحب کے لیے ہے تو فیض۔ اس پر میں کتنا کلام کر سکتا ہوں، وہی شعر جو میں نے پڑھا کہ واہ واہ نوشہ سونا ولی جنہ دی جنج، ونڈے توڑے فیض دے قابل توڑی بچ۔
یہ شعر پیر صاحب پر بھی ثابت ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ماشاء پیر صاحب ہمیشہ دولہا رہے ہیں، باراتی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء مشائخ، اللہ، اور اس وقت تو قابل دور تھا۔ حضرت پیر صاحب نے تو اس سلسلے کو، سلسلہ عالیہ نشائیہ کو پورے جہان کی آخری حدوں تک پہنچا دیا ہے۔ اب امریکہ ہو وہاں بھی نشاہی نظر آتے ہیں، کینیڈا ہو وہاں بھی نشاہی نظر آتے ہیں، افریقہ ہو وہاں بھی نشاہی نظر آتے ہیں، یورپ ہو وہاں بھی نشاہی نظر آتے ہیں، اور آسٹریلیا ہو وہاں بھی نشاہی نظر آتے ہیں۔ یہ دھرتی تو پھر اس پر تو اللہ نے پیر صاحب کو قبضہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت پیر صاحب کو عمر خضری سے مالا مال فرمائے، اور ہماری ساری بہاروں سے، اس پر میں آپ سے بھی ذرا کہلوانا چاہوں گا کہ ہماری ساری بہار پیر صاحب سے ہی۔ پیر صاحب کا انداز اور بڑی بڑی مساجد پاکستان میں، بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے علماء جن کی سرپرستی پیر صاحب نے فرمائی۔ پیر صاحب کو جیسے ہی کوئی دیکھتا بڑے سے بڑا، جن کو یہ کہنا ہے کہ میری گردن میں سریا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے پیر صاحب کو وہ وجاہت دی، وہ روب دیا ہے، وہ دبدبا دیا ہے کہ جیسے پیر صاحب کے سامنے آیا جھک گیا۔ پیر صاحب کے سامنے پھر اس کا سورج نہیں چمکا۔ یہ نوشہ گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے جو انہوں نے اپنی نسل کے اس بیٹے کو عطا کیا۔ اب اللہ کے کرم سے آپ کے بیٹے ہیں، پورے پاکستان میں ان کا جو تعارف ہے وہ ہو چکا ہے، بڑی بڑی محافل میں، بڑے بڑے مدارس میں، بڑے بڑے آستانوں میں ان کی صدارت میں جلسے ہونے شروع ہوئے، اور ان کو مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا جاتا ہے، اور بیک وقت آپ دیکھتے ہیں کئی زبانوں میں تقریر کر جاتے ہیں، عربی میں بھی تقریر کر جاتے ہیں، انگریزی میں بھی تقریر کر جاتے ہیں، اردو میں بھی تقریر کر جاتے ہیں، پنجابی میں بھی کر جاتے ہیں، پہاڑی میں بھی کر جاتے ہیں۔ یہ پیر صاحب ان کے ہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہت سے افراد ہیں، میں نے دل چاہتا ہوں میں سب کا ذکر کروں، لیکن یہ ذرا خالص محفل ہے نا حضور نوشہ گنج بخش، اس لیے بہت بات لمبی نہ ہو جائے، معافی کا طلبگار ہوں، سب کا تذکرہ ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے پیر صاحب کی نظر جس ذرے پہ پڑی اس کو ستارہ بنائے بغیر چھوڑا نہیں۔ سبحان اللہ کا آگے اس ستارے کی مرضی ہے، وہ جہاں جائے چمکتا پھرے، پیر صاحب نے پوچھا نہیں پوچھا، آگے ستارہ بن کے پھر جہاں چاہے ٹمٹماتا مرے، جہاں چاہے ٹمٹماتا رہے، پیر صاحب نے پھر پوچھا نہیں اس کو۔ لیکن جس پہ نظر پیر صاحب کی پڑ گئی میں نے دیکھا ہی نہیں، جس پہ نظر پیر صاحب کی پڑی ہے ذرہ ہوا ستارہ بنا، وہ جو ہے قطرہ ہوا ہے گوہر عامدار بنا کر گلی میں جاتا ہوا بندہ آجو، نہ کسی کی سفارش کی کبھی ضرورت ہوئی، نہ کسی کہنے والے کی کہ میرا فلاں ہے فلاں ہے، بس جو وہ کہتے ہیں جسے پیا چاہے وہی سوال ہے۔ پھر وہ عیب دار بھی ہوا نا، تو اس کے عیب بھی پیر صاحب کے ہاں جو ہیں اس کے عیب نہیں رہے بلکہ خوبیاں بن گئی۔ جو شادی شرادی کا جملہ ہے، ہر عیب کے سلطان بپسندد ہنر، ہر عیب کے سلطان، یہ پیر صاحب بہت فارسی کے ماہر ہیں، فارسی میں پیر صاحب کا اپنا کلام نہیں ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے جب سے ہم بیٹھے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ یہ پیر صاحب کا کلام پڑھا گیا، یہ ان کے بڑے برادر، ان کے بڑے پیر، اور وہ آفتاب رشد و ہدایت، مہتاب علم و حکمت سید ابو الکمال برق و شاہی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا گیا، اور پیر صاحب نے اپنے خاندان سے بھی جو وفا کی ہے، ماشاءاللہ، یقین جانے ہم نے دیکھا پیر صاحب سے کہ حضور نوشہ گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا کوئی بندہ آ گیا، پیر صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، کھلکھلا پڑا، بڑا غم بھی ہوا نا، نشاہی کوئی بندہ ان کی نسل کا آیا ہو تو پھر اس کے لیے بہت مہربانی ہے، سلسلہ مسلسل جاری ہے پیر صاحب۔ تو وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ہر عیب کے سلطان و پسندد ہنر، جس عیب کو بادشاہ پسند کر لے پھر وہ عیب نہیں رہتا۔ خود اندازہ لگا لیں، میں کسی اور کی مثالیں تو نہیں دیتا ہوں، اس وقت بھی آپ کو بڑے بڑے جو اس وقت تناور درخت بنے، جن کے سائے میں زمانہ خود بنا لینے کے لیے بےتاب ہے،
ان کو پیر صاحب نے وہ چھوٹے سے پودے سے اٹھا کے اتنا تناوت رکھا. پھر وہ شعر پڑھ دوں بابا نوشا سونا ولی جنہ دی جنگ ونڈے توڑے فیض دے قابل توڑی ون. یہ حضرت جو نظریہ حضور نوشا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں میں ملتا ہے، جو ان کے فرمودات عالیہ میں ملتا ہے، جو ان کے سلسلے پر لکھے جانے والے جو اوراق ہیں ان میں ملتا ہے، اس کی عملی تصویر اس صدی کے اندر حضور پیر صاحب نے سبحان اللہ. اور پھر ہر اعتبار سے ہر صورت میں کوشش ہے کہ کوئی قدم شریعت سے باہر نہ اٹھے. یہاں تک کہ کئی مواقع پر میں نے دیکھا ہے خود حضور پیر صاحب نے جن سے پڑھا ہے ان کے آگے استاد ہیں، ان کے پوتے ایک وقت یہاں تشریف لائے تھے، نام نہیں میں کرواتا ہوں ماشاءاللہ. تو وہ ابھی جوانی میں تھے تو ان کی داڑھی پوری تھی. ان کو لے کر میں آیا، بہت بڑا ان کا آستانہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں، پورا زمانہ پاکستان ان کا جاگر حضرت بھی تھے یاد ہے. تو ہم ان کو ساتھ لے کے آئے تو پیر صاحب سے تعارف کروایا کہ یہ فلاں خاندان کے بندے ہیں. تو پیر صاحب نے حال احوال بھی پوچھا، باتیں بھی ہوئی، سب کچھ ہوا. پیر صاحب نے فرمایا ہماری ایک گزارش سن لو، پھر جو ہمارے لیے حکم ہوگا کریں گے. تو مجھے آپ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ داڑھی سنت کے مطابق کر لیں، جو حکم کریں گے دیں گے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہماری کوئی شرط ہے نہیں، صرف یہ شرط. تو اسی طرح حضرت پیر صاحب نے سینکڑوں بلکہ اب میں سمجھتا ہوں ہزاروں کی تعداد ہو گئی علماء کی جن کی سرپرستی آپ نے کی. سینکڑوں مساجد، سینکڑوں مدارسے، سینکڑوں اور دیگر اسلامی شعبے. یہ فتاوی رضویہ بھی جو پاکستان میں سب سے پہلے چھپا ہے، یہ جو اس کا ترجمہ کروا کے شائع کیا گیا ہے، اس میں بھی پیر صاحب کا مرکزی کردار ہے. ابھی اس میں بھی پھر کچھ کسی مقام پہ علماء کہتے تھے بھائی کوئی اس میں نئی چیز آنی چاہیے. تو 3-4 سال 5 سال پہلے کی بات ہے، حضرت پیر صاحب نے پھر مجھے کہا کہ میں قریب 20,000 پاؤنڈ کے قریب میں نے پیسہ ان کو دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بڑی جمعیت ملک الاسلام، حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان، بڑی جمعیت ملک الاسلام زندہ باد. خلوص کا یہ حال ہے. پھر میں آپ سے یہ بھی آپ کو بتا دوں آپ کے پیر کی شان کیا ہے. خلوص کا یہ حال تھا جب وہ فتاویٰ چھپ کے آیا، کتاب چھپ کے آئی. اب آپ دیکھیں یہ 20,000 پاؤنڈ کے قریب رقم ہو تو یہ پاکستان میں یا ان ملکوں میں تو کچھ بانی جاتی ہے. یہاں پر بھی ہم رہتے ہیں، آپ تو عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں، ہمیں بھی رہتے ہوئے قریب 17 سال ہو چکے ہیں. ہمیں بھی معلوم ہے کہ 20,000 یہاں پر بھی بہت بڑی رقم ہے. تو اس کا جو آغاز انہوں نے مقدمہ چھاپا یا اس کا اداریہ بنایا، اس میں اوروں کے بڑے بڑے نام تھے. پیر صاحب کا بالکل چھوٹا سا. آپ کو بھی شاید معلوم ہوگا، ہمیں پیر صاحب نے طلب کیا اور فرمایا کہ یہ کتابیں آئی ہیں، کچھ ہمیں نسخے دیے ہیں تو میں اپنے جتنے خدام ہیں ان کو دینا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس وقت جب ہم نے دیکھا تو پھر بعد ہمارے ساتھیوں نے یہ حضور تک یہ بات پہنچائی کہ دیکھیے یہ کیسی ناانصافی ہے کہ اوروں کے بڑے بڑے نام آئے ہیں، آپ کا نام لکھے پڑھا بھی نہیں جاتا. تو حضرت پیر صاحب نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا. جب بار بار کہا کہ حضور ذرا غور تو فرمائیں، فرمایا میں نے ان کے لیے تو کیا نہیں، اللہ کے لیے کیا ہے. ادھر تو لکھا گیا. یہ ہے جو چھپا تھا اچھا پاکستان میں. حضرت تھوڑا سا مجھے اشارہ کرتے ذرا اور کھل جا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ پیر صاحب کا اپنا مزاج ہے وہ شاید اس کو پسند نہ کرے اس کا اظہار. ماشاءاللہ. تو جب سلسلہ عالیہ نوشاہیہ کی تاریخ لکھی جائے پیر صاحب کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. صاحب نے نہیں غور کیا، میں نے کہا
جب سلسلہ عالیہ نشائیہ کی تاریخ لکھی جائے گی، بلکہ میں تو کہوں گا کہ جب سلسلہ عالیہ قادریہ کی تاریخ لکھی جائے گی، وہ پیر صاحب کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ پیر صاحب کا نام اس میں جلی قلم سے لکھنا ضرور پڑے گا، مورخ جو لکھنے کے لیے آئے گا جتنا کام کیا۔ باطل کے وانوں میں جس نے لذت آری